اسلام میں عورتوں اور مردوں کے حقوق یکساں نہیں ہے، ہوتے تو پھر مردوں کے لیے مسجدیں ہیں، اعتکاف کے لیے کوٹریاں بنی ہوئی ہیں، تو عورتوں کے لیے کیوں نہیں ہے؟ صحیح. تو اسی طریقے سے کہتے ہیں کہ اگر مردوں اور ان کے لیے یکساں حقوق ہوتے تو پھر وہ چیز مرد کے لیے کیوں ہے اور یہ چیز عورت کے لیے کیوں نہیں؟ یہی اعتکاف اللہ تعالیٰ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے خدا سے مانگ کر خدا کے حکم سے امت کے لیے بھی مخصوص کر دی. بڑی بات ہے جس کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خود ادا کیا، اپنے گھر والوں کو حکم دے دیا، صحابہ کو حکم دیا، تو مسجد نبوی شریف کھچا کھچ بھر جاتی تھی، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام تاخراتوں میں سب کو جاگنے کا حکم بھی کرتے تھے، اور ساتھ میں پورا اعتکاف، پورا عشرہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام عبادت میں گزارتے تھے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین، آپ سبھی کا خوش آمدید ایک بار پھر سے جے کے نیوز پوائنٹ کے لائیو براڈ کاسٹ میں. سیام کا پاک اور مقدس مہینہ چل رہا ہے. سیام کے آخری دن میں ہم داخل ہو چکے ہیں. اس سیام میں ہم احتکاب کرتے ہیں، خواتین احتکاب کرتے ہیں، مرد حضرات مساجدوں میں احتکاب کرتے ہیں. کیسے اس احتکاب کو کریں اور اس سیام کے کتنی فضیلت ہے اس سیام کی، آج ہم آئے ہیں کاروان اسلامی انٹرنیشنل کے سربراہ غلام رسول حامی صاحب کے پاس. ذرا آج ہم سیام کی بات کریں گے. آج ہم آپ کو سنائیں گے کہ کیسے احتکاب کرتے ہوں، کیسے ان 10 دن کو ہم گزارے، جس میں شب قدر بھی آتی ہے، جس میں عید نماز بھی ہم نے پڑھنی ہے، اور جس میں ہم نے جمعۃ الوداع بھی جو ہے اس کی نماز بھی پڑھنی ہے، اور ان 10 دن کو کیسے گزارنا ہے. جس طریقے سے 20 دن ابھی تک گزارے ہیں، اور 10 دن کو کیسے، اس لاسٹ عشرے کو کیسے ہم نے گزارنا ہے، یہ آج ہم سنانے کی آپ کو بھرپور کوشش کریں. بتائیے آپ، 10 دن سیام کے آخری 10 دن ہیں، ان 10 دن میں کیسے قیام کرنا ہے، جن کو احتکاب کرنا ہوگا وہ کیسے احتکاب کریں گے، اور جو خواتین جو گھر میں احتکاب کریں گے ان کے لیے کیا کچھ ہے، وہ کیسے قیام کریں گے مساجدوں میں یا گھر میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ وصحبہ الکرام اجمعین، اما بعد. قال اللہ تبارک و تعالی بسم اللہ الرحمن الرحیم کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. صدق اللہ مولانا العظیم. جس طریقے سے آپ نے خود تذکرہ کیا کہ ماہ مقدس سیام میں، جبکہ پورے سال اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے، بالخصوص ہم جیسے گنہگاروں کے لیے، رحمت کے کئی ذرائع اور ابواب میسر رکھے ہیں اور کھلے رکھے ہیں، تاکہ ہم اللہ تعالیٰ سے مغفرت بھی مانگیں، اور جو کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں رحمت، برکت اور انوارات میسر ہوتے ہیں یا مل جاتے ہیں، ان سے استفادہ کریں. ان میں پورا سال ہوتا ہی ہے، لیکن ماہ مقدس سیام میں کئی فضیلتوں کو ایک ساتھ جمع کیا گیا. ایک یہ شہر مواصلات ہے، شہر عبادات ہے، اور یہ شہر قرآن بھی ہے. قرآن کا مہینہ اس سے کہا جاتا ہے کہ جو تنزل اور تاریخی کائنات میں چھائی ہوئی تھی، اور رفتہ رفتہ ہر ایک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام جب تشریف لاتے تھے، اس کا کچھ حصہ، وہ گٹھا ٹوٹ اندھیرا جو ہوتا ہے، اس کا کچھ حصہ ٹل جاتا تھا. بالآخر الیکم فرما کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس کو تمام کائنات کے لیے آخری نبی بنا کر بھیجا گیا. تو ان کے لیے ایک آفاقی پیغام، جس کو ہم قرآن مقدس کہتے ہیں، جو مکمل ضابط حیات ہے، اور جس میں گنجائش نہیں ہے ترمیم کی، یا جس میں گنجائش نہیں ہے بڑھانے کی، یعنی جو ہر قسم کی تحریف اور تغیر اور تبدل سے پاک ہے. اس کتاب کا نزول بھی اسی مہینے میں ہوا، اگرچہ سال میں دھیرے دھیرے آتا رہا، لیکن شروعات جو ہوئے وہ اسی مہینے میں ہوئے. اسی مہینے میں شب قدر کو بھی جمع کیا گیا، اسی مہینے میں پھر تاخراتوں کو تلاش کرنے کا حکم بھی دیا گیا. لیکن سب سے بڑا جو اس مہینے میں، جس کو ہم کہیں گے کہ اور ساری امتوں کے لیے ایسا کوئی سامان نہیں تھا جو ہمارے لیے مقرر کیا گیا، وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اسباب رحمت بھی خود ہی میسر رکھتا ہے، اور دریچے مغفرت بھی خود ہی کھولتا ہے. اور مغفرت سے بہکنے کے لیے اور گمراہ ہونے سے بچنے کے لیے
اللہ تعالیٰ نے وہ ذرائع جو دنیا میں رکھی ہے، جیسے شیطان کا ہم تذکرہ کرتے ہیں، تو ان کو خود ہی قید کیا، پھر جنت کے دروازے کھولے، آسمان کے دروازے کھولے، ان سارے شیاطین کو اٹھا کر پھینک دیا قید خانوں میں، زنجیروں میں. لوگ چلے آئے مسجدوں کی طرف، انہوں نے رخ کیا عبادت گاہوں کی طرف، کعبے کی طرف، مدینے کی طرف، تاکہ وہ استفادہ خدا کی رحمت سے کریں. لیکن وہی اللہ تعالیٰ نے ایک اور بڑی برکت سے نوازا کہ ماہ مقدس سیام میں جہاں قرآن کی برکتیں ہیں ہی، کیونکہ یہ وہ کتاب ہے جو انسان کی تنزل کو، انسان کی ذلت کو ختم کرنے کے لیے ایک آیت اس کی کافی ہے. دنیا میں آپ دیکھ رہے ہیں جہاں اللہ تعالیٰ نے اس کو ذریعے شفاعت رکھا، اس میں شفا موجود ہے، اور وہیں اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر ایک دستور، آئین اور قانون بنا کر بھیجا کہ جو نہ صرف مسلمان کے لیے بلکہ بنی نوع انسان کے لیے ایک ایسا مجرب اور تیر بہدف نسخہ ہے جو کیمیا جیسی لذت ہر اس بیمار کو عطا کرتا ہے جو بھی اس سے چاہے سمجھ کے بن سمجھ کے پڑھتا ہے یا اس کے قریب ہو جاتا ہے. اس لیے خالصتاً قرآن مسلمانوں کے لیے ہی نہیں ہے، اگرچہ یہ متقین کے لیے ہدایت ہے، لیکن ایک خاص مسلمانوں کے لیے نہیں. اس دنیا میں کسی بھی مذہب مسلک کو ماننے والے کے لیے قرآن بہترین نسخہ ہے جس کو پڑھنے کی ضرورت ہے، گلے سے لگانے کی ضرورت ہے اور استفادہ کرنے کی ضرورت ہے. لیکن اس میں شہر اعتکاف ایک خاص نعمت کے طور اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کو تحفے میں عطا کیا، اور حضور علیہ السلام نے اس کو اپنی امت پر پھیلا کے پیش کیا اور سمجھا کے پیش کیا. یعنی کہ جو کچھ نبی علیہ السلام کے لیے خاص تھا، یہی اعتکاف اللہ تعالیٰ کے محبوب علیہ السلام نے خدا سے مانگ کر خدا کے حکم سے امت کے لیے بھی مخصوص کر دیا. اس اعتکاف کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کے بستی سے اگر ایک ہی آدمی کسی بھی مسجد میں یا آپ کی مسجد میں بیٹھ کر اللہ تعالیٰ سے پورا 10 دن رہتا ہے، جبکہ حضور علیہ السلام کی نفلی اعتکافیں ہیں، مستحب اعتکافیں ہیں، اور یہ چونکہ ایک خاص اعتکاف ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جس کو ہم کفایہ کہتے ہیں. تو اگر ایک ہی آدمی بیٹھتا ہے کسی مسجد میں، یہ سمجھ لو ایسا کہ جس طریقے سے ہم کسی انسان کو ظاہری اعتبار سے میں بات کروں گا منوانے کے لیے، وہ ہماری جو ضد ہوتی ہے ہم اس کو پورا کرنے کے لیے، یا جو ہمارا حق ہوتا ہے ہم اس کو پورا کرنے کے لیے یا کروانے کے لیے ایک دھرنا دیتے ہیں، اور ہم کہتے ہیں چلو ہم رستے پہ لیٹ جائیں گے، تب تک نہیں اٹھیں گے جب تک ہماری مانگوں کو پورا نہ کیا جائے. تو اسی طریقے سے یہ اللہ تعالیٰ کے در پہ ایک ایسا جس کو ہم کہتے ہیں کہ دھرنا ہے کہ تب تک میں اٹھوں گا نہیں جب تک میری اور میرے لواحقین اور میرے آس پاس کے رہنے والوں کے لیے مغفرت کا سامان میسر نہ ہو جائے. تو یہ ایک بڑی بات ہے جس کو نبی علیہ السلام نے خود ادا کیا، اپنے گھر والوں کو حکم دے دیا، صحابہ کو حکم دیا. تو مسجد نبوی شریف کھچا کھچ بھر جاتی تھی، اور حضور علیہ السلام تاخراتوں میں سب کو جاگنے کا حکم بھی کرتے تھے، اور ساتھ میں پورا اعتکاف، پورا عشرہ حضور علیہ السلام عبادت میں گزارتے تھے. اس میں ایک اور بھی بڑی بات ہے کہ یہی عشرہ جو ہے وہ عتق من النار بھی ہے، جہنم سے آزادی کا رستہ بھی اسی میں موجود ہے. اور حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ صحابیوں اس سے غافل نہ رہنا، ان راتوں میں یا اس رات میں یا اس عشرے میں بھی حدیث ہے کہ جس کو ہم وضاحت ایک مختصر سے وقت میں نہیں کر سکتے ہیں. مطلب یہ کہ ہر اس رات میں، ہر طاق رات میں، ہر شب میں پھلانی قبیلہ ہے جن کے ہاں بھیڑ یا بکریاں ایسے ہیں کہ ان کی جو کھالیں ہیں ان پر جو اون ہے یا بال ہے وہ بہت وسیع ہے، جو ان گنت ہیں، جن کو شمار نہیں کیا جائے گا. اس تعداد کے حساب سے گناہ گاروں کو نکالا جاتا ہے جہنم سے اور جنت میں داخل کیا جاتا ہے. مولوی صاحب، یہ آپ نے فضیلت رمضان کی بیان کی ہے اور جو اعتکاف ہے اس کی فضیلت آپ نے بیان کی، لیکن مجھے یہ بتائیں مرد جو حضرات ہیں وہ مساجدوں میں قیام کرتے اور خواتین جو ہے وہ گھروں میں جو ہے اہتمام کرتے، گھروں میں اعتکاف کرتے، کیا کیسے ان کو کرنا ہے، کب سے ان کو کرنا ہے، اور یہ ذرا تھوڑا بتا دیجیے گا. پہلی بات یہ ہے کہ ایک مسکنسیپشن ہے ہمارا اسلام کی تئیں، اور جس کو وہ لوگ جو اسلام کو سمجھتے نہیں یا جانتے نہیں ہیں یا انہوں نے دور سے دیکھا ہے
دیکھیے جب تک ہم کسی چیز کو نزدیک سے نہیں دیکھتے ہیں تو تب تک ہم اس کے بارے میں صحیح اندازہ نہیں لگا سکتے ہیں۔ ایک آدمی تبھی کسی شے کو جان سکتا ہے جب اس کے قریب آ جائیں، اس کو سمجھے جانے۔ اسلام کو سمجھنے کے لیے اسلام کے قریب آنا چاہیے۔ تو جو دور سے اندازہ لگاتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ دیکھیے کسی نے ایک عورت سے پوچھا تو اس نے کہا اس کو کہ آپ کو ناز کیوں ہے اسلام پر؟ تو اس نے جواب دے دیا مجھے ناز اس لیے اسلام پر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے عورت بنایا۔ کہا کہ پھر ناز والی کیا بات ہے اس میں؟ کہا دیکھو میں جب بیٹی ہوں تو میرے باپ کو مجھ پہ ناز ہے، اور میرے باپ کو حکم دیا گیا کہ میرا ہر لمحے کا خیال رکھا جائے، میری خدمت پرورش، میں تو اس کی آنکھوں کی رونق ہوں، نور ہوں۔ جب تھوڑی سی بڑی ہو گئی تو پھر اللہ تعالیٰ نے بھائی بھی دے دیے، تو بھائی کی نوری نظر ہو گئی، پھر بھائی کو بھی حکم ہے کہ سارا خیال رکھا جائے۔ مرد تو 3 طرح کی ہوتے ہیں، خاوند یا شوہر یا بھائی۔ اور پھر جب خاوند کی بات آئی، باپ کی بات آئی تو میں نے کہی، بھائی کی بات آئی کہی، تو پھر جب شوہر کی بات آئی تو اس کو کہا گیا کہ تو ایسا کرنا کہ اس کا پورا خیال رکھنا۔ تو جہاں عورت کو ایسی آزادی میسر ہو کہ ہر مرد اس کی غلامی میں ہے، تو یہ اور کسی مذہب میں نہیں ہے۔ اسی طریقے سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اعتکاف شاید یہ مردوں کے لیے ہیں اور عورتوں کے لیے نہیں ہے، یا مسجدیں۔ ہمارا ایک بڑا مسئلہ ہے اور مسکنسیپٹ ہے ہمارا، اور ہمارا طریقہ کار بھی غلط ہے۔ ہمیں چاہیے کہ جب ہم مسجدیں بناتے ہیں نا، خصوصاً وادی کشمیر میں یہ چیز ہے اور باہر بھی ہے، اور دنیا میں پورے ملک کی میں بات کروں گا یا ایشیا کی بات کروں گا، کہیں ممالک میں ہے یہ کہ ہم مسجدیں بناتے ہیں خالی مردوں کے لیے بناتے ہیں۔ یہ غلط ہے، اسلام کے طریقہ کار کے خلاف ہے۔ بلکہ اسلام میں یہ ہے کہ جہاں مرد کے لیے مسجد بناتے ہیں نا، اس مسجد کا ایک حصہ مصلی عورتوں کے لیے مقرر کیا جائے۔ جس طریقے سے آپ سعودی عرب کو دیکھتے ہیں، بہت سارے ممالک میں جو اسلامی ممالک ہیں وہاں باضابطہ طور جہاں عورتوں کے لیے مخصوص جگہ ہیں، تو ہمارے ہاں بھی مخصوص جگہ ہونی چاہیے۔ میں بار بار اس پر زور دیتا ہوں، جو ہم نئے مسجدیں بنا رہے ہیں نا کہیں بھی، تو ہم باضابطہ طور وہاں عورتوں کے لیے بھی مخصوص مقام رکھتے ہیں نماز کے لیے۔ اگر ایسا ہے کہ کوئی جگہ ایسی ہے اور وہاں اس کا خاوند محرم جو ہے وہ اعتکاف کر رہا ہے اور عورت چاہ رہی ہے کہ میں بھی وہاں جا کے اعتکاف کروں، اس کے لیے اگر جگہ میسر ہے، پردے کا اہتمام ہے، کوئی فتنہ ہونے کا خدشہ نہیں ہے، تو وہ اعتکاف بہتر ہے اپنے محرم کے ساتھ کریں، اور اس کے لیے حدود اور طریقہ اسلام نے مقرر کیا ہے۔ اگر وہ میسر نہیں ہے عورت کے لیے، تو ہم کہتے ہیں نا ہر جگہ میں، فلائٹ میں ہو، ہم ریسٹورنٹ میں بیٹھے ہو، ہم پارک میں ہو، تو ہم کہتے ہیں نا فرسٹ لیڈیز فرسٹ کہتے ہیں نا، یہ کنسیپٹ اصل میں قرآن و سنت کا اسلام کا کنسیپٹ ہے۔ تو پہلے ہم نے ان کی بات کی اور خدا تعالیٰ نے بھی ان کی بات کی، رب کائنات نے ان کی بات کی، حضور علیہ السلام نے ان کی بات کی۔ اچھا، دوسری بات اس میں یہ ہے کہ اگر یہ چیز میسر نہ ہو، جب تک یہ سوسائٹی ہماری ڈیولپ ہو جائے، یہ چیزیں میسر ہو جائیں، تب تک وہ اپنے گھر میں اعتکاف کر سکتی ہے۔ گھر میں وہ ایسا کمرہ تلاش کرے جہاں لوگوں کا آنا جانا نہیں ہے۔ اس میں بھی ایک غلط کنسیپٹ بتایا جا رہا ہے کہ وہ کمرہ تلاش کریں، یہ حدیث ہے کہ جو سب سے پیچھے والا ہے، اس کا یہ مقصد ہے کہ صرف اور صرف مداخلت نہ ہو اس میں، یہ مطلب ہے اس کا۔ یہ مطلب نہیں کہ دبے رہے، چھپے رہے یا باہر نہ آئے، یہ مطلب ہے کہ آپ وہاں جائیں اور مداخلت کسی کی نہ ہو، وہاں اعتکاف کرے۔ اور ایک حدیث میں ہے کہ مرد کے اعتکاف سے افضل عورت کا اعتکاف ہے، اور اس کے لیے ثواب زیادہ ہے، ایسا بھی ہے۔ اور مرد کے لیے یہ ہے کہ وہ کسی بھی مسجد میں یا اپنے گھر میں جہاں بھی ممکن ہو، اور مسجد میں افضل ہے، اعتکاف کر سکتا ہے۔ اب کب شروع کریں؟ چونکہ آج تاریخ ہے 19 تاریخ، 20 کے دن جب 20 ماہ مقدس سیام کا 20واں روزہ ہوگا، اور 20ویں روزے میں سورج غروب ہونے سے پہلے ہی اس کو مسجد شریف میں جانا چاہیے، داخل ہونا چاہیے اور اعتکاف کی نیت کرنی چاہیے۔ پھر یہ برابر جب تک یہ چاند نظر آتا ہے،
چاند نظر آنے کے بعد اس کا اعتکاف ختم ہو جاتا ہے. وہ چاہے تو نکل سکتا ہے, نہیں تو وہ عید کے صبح کو بھی یہ بھی ایک رواج ہے کہ صبح نکلتے ہیں, اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے. اب آخری سوال ہے اور اس سوال کا جواب پوری مسلم امہ جانتی ہے, لیکن آپ کی زبان سے ہمارے ناظرین جاننا چاہتے ہیں, شب قدر کی فضیلت کیا ہے؟ دیکھیے, شب قدر اصل میں ہے کہ یہ قدر جو لفظ ہے تقدیر سے ہے, یہ تقدیر سے نکلا ہوا ہے. یہ حضور سیدنا غوث الاعظم شیخ سید قادر عبدالقادر جیلانی علیہ رحمت و رضوان فرماتے ہیں کہ حق کا بقدر ہی. تو یہ تقدیر ایک شے ہے جو اللہ تعالیٰ نے ایک بندے کے لیے مقرر کر لیا ہے پورے کائنات کے لیے, جس میں کہیں حدیث ہے کہ تقدیر کا ٹلنا ممکن نہیں ہے, اور کہیں اقوال ہے مفسرین کے, فقہاء کے, عارفین کے, وہ کہتے ہیں ٹلتا نہیں ہے. لیکن اس میں قرآن کی دلیل ہے اور واضح ثبوت ہے, اشارۃ النص بھی ہے کہ تقدیر میں آسانیاں ہوتی ہے. جیسے کسی کے تقدیر میں لکھا تھا کہ وہاں حادثہ ہونا تھا اور وہاں پہ اس کی ساری ہڈیاں توڑنی تھی, تقدیر میں لکھا تھا, اس نے دعا مانگی, یا رب میرے دن کو آپ عسر سے نکال, یسر میں رکھ, آسانی میں رکھ. تو وہ تھوڑا سا ٹھوکر اس کو لگا اور وہ تقدیر اس کی ٹل گئی, وہ بہتر ہو گئی. جس طریقے سے آپ بدر میں دیکھتے ہیں, حنین میں دیکھتے ہیں, یا جب فاروق اعظم نے کہا کہ جو بدر کے قیدی تھے کہ ان کو قتل ہی کیا جائے, تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ نہیں, ان کو آزاد کریں گے. بعد میں اس پر وحی آئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو قتل ہی کرنا چاہیے. تو لیکن تقدیر میں یہی لکھا تھا کہ انہیں آزاد کیا جائے. تو آتا ہے آزاد, لاسٹ میں وہی غالب جو تقدیر ہوتا ہے, لیکن آسانی ہوتی ہے کہ آپ ماں سے دعا کروائیں, بھائی سے دعا کروائیں, مسجد میں جائیں, سجدہ کریں آپ خدا کے سامنے, راہ گڑ گڑائیں, تو اب لکھا ہوا تقدیر جو ہے آسان ہوتا ہے. ایسے نکلتا ہے انسان مشکلات سے کہ انسان کو پتہ ہی نہیں چلتا ہے. اچھا, تیسری بات اس میں یہ ہے کہ وہی قدر کا معنی اس میں ہے کہ اللہ تعالیٰ یہاں تقدیروں کو آسان کرتا ہے, مشکلات کو مٹاتا ہے. اس میں اللہ تعالیٰ شان اجلال نزول آسمان اول پہ فرماتا ہے, اور مقصود یہ ہوتا ہے کہ بندوں کو مخاطب کیا جائے کہ جو کچھ میں نے تمہارے تقدیروں میں سخت لکھا ہے, یہ میری بات ہے جس کو امت کو سمجھنا چاہیے. جو کچھ میں نے آپ کے تقدیروں میں سخت لکھا ہے, جیسے شقاوت لکھی گئی ہے, آپ چاہتے ہیں کہ سعادت ہو جائیں تو چلے آؤ شب قدر کے دن. آپ کو بیماری لکھی گئی ہے, تو میں آج چاہتا ہوں اور پکارتا ہوں کہ کون مریض ہے, چلے آؤ میں آپ کا مرض ختم کروں گا. آپ رزق کی تنگی میں ہیں تو چلے آؤ میں ہٹا دوں گا آج. یعنی کہ اللہ تعالیٰ خود چاہتا ہے کہ یہ میری تقدیر میں ہیں, یا کوئی تنگ آ چکا ہے یا کوئی صبر کر رہا ہے, کوئی شاکر ہے کوئی صابر ہے, دونوں کو موقع دے رہا ہے. چلے آؤ اس رات میں آسان کروں گا, جیسے آپ چاہتے ہیں جو آپ کے لیے بہتر ہے میں ویسا ہی کروں گا. یہ اصل میں قدر سے مراد ہے, تقدیر سے مراد ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس شب میں جو جاگتے لوگ ہیں, جو اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہیں, اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ ریز ہوتے ہیں, حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کرتے ہیں اور نعت پڑھتے ہیں, ذکر کرتے ہیں, دعائیں کرتے ہیں, ان کے لیے یہ ہے کہ تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام. ان کے لیے ایک نوید ہے, بشارت ہے کہ فرشتے اترتے ہیں اسی رات میں, اور جبریل امین کی سنگت میں یا پاک روحوں کی سنگت میں, دونوں معنی ہیں اس کے. اور پھر ہر اس مسجد میں چلے جاتے ہیں, گھر میں چلے جاتے ہیں جہاں لوگ ذاکرین ہوتے ہیں, جہاں شاکرین ہوتے ہیں, جہاں عابدین ہوتے ہیں, اللہ تعالیٰ کے سجدوں میں لگے ہوئے, ذکر میں لگے ہوئے, ان کے ساتھ معانقہ کرتے ہیں, گلے ملتے ہیں, مصافحہ کرتے ہیں, اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں خیر میں لاتا ہے اور شر سے بچاتا ہے, اور شر اور غم سے ان کو نجات دیتا ہے. اب رہی بات کہ بعض لوگوں کا یہ ماننا ہے, اور حدیث بھی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس رات کو پوشیدہ رکھا. وہ کیوں پوشیدہ رکھا؟ اگر کہ اجماع ہے اس پر کہ 27 ہی زیادہ روایت 27 ہی کے دن وہ سارے علامات پائے جاتے ہیں, اور اس پر تو میں نے باضابطہ طور ایک رسالہ تحریر کیا ہے, اور وہ 100 صفحات پر مشتمل ہے, اور اس میں کہ جو چیزیں حوادث اور غیر حوادث, اسباب اور تحت الاسباب جو لوگ جانتے ہیں سمجھتے ہیں, ان تجربات کا تذکرہ ہے اس میں کہ 27 کو ہی یہ شب قدر ہے.
لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا پوشیدہ رکھنے کا، راز رکھنے کا فلسفہ یہ تھا کہ پورا عشرہ ان کو جگانا اور ہر طاق رات میں اس رحمت سے لوگوں کو مستفید کروانا مقصود تھا جو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے رکھی ہے۔ تو امت کو چاہیے کہ وہ 27 کے لیے ہی نہ کوشاں رہے، بلکہ 21 میں، 23 میں، 25 میں، 27 میں اور 29 میں۔ اس طریقے سے ہمارے اس مرکز پہ جہاں آپ تشریف فرما ہے کہ یہاں باضابطہ عشر اعتکاف ہوتا ہے، ریاست کے کونے کونے سے لوگ تشریف لاتے ہیں، اور کچھ باہر سے بھی آتے ہیں، اعتکاف میں شریک ہوتے ہیں۔ پھر یہاں باضابطہ طور طاق راتوں کا انتخاب کیا جاتا ہے، درس مثنوی ہوتی ہے، پھر شب ہوتا ہے، پھر اس میں اوراد و اذکار ہوتا ہے۔ تو مقصد ہے کہ ہم سارے راتوں کو جگا کر لوگوں کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ مقصود تمہارا نیند، تمہاری نعمت جو نیند کی حالت میں اللہ تعالیٰ نے ہے وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا تمہیں دیا ہے، اس نیند کو آپ چھوڑ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ بہت کچھ تمہیں عطا کرنے والا ہے اور نوازنے والا ہے۔ اس لیے اس کو ہم کہیں گے نا کہ اس سیزن کو گولڈن اپرچونٹی جس کو تو یہ جو ایک سیزن لگا ہوا ہے نا، مطلب اعلان کیا اللہ تعالیٰ نے، چلو میں نے ایک سیزن لگایا ہے تو اس کو ہاتھ سے جانے نہ دیں۔ اور دعا ہے میری کہ جو لوگ اس چیز کو پانا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں توفیق دے، اور جو نہ پانا چاہتے ہیں انہیں بھی توفیق دے۔ جب انسان کو یہ معلوم ہو جائے گا کہ اصل میں یہ قرآن نازل ہوا ہے اور اس کے ساتھ برکتیں کتنی ہیں، تو یقینی طور انسان اس رات میں سوئے گا نہیں، جاگ جائے گا۔ بہت بہت شکریہ مولوی صاحب وقت دینے کے لیے۔ جزاک اللہ خیر، آپ تشریف لائے مرکز پہ، اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے۔ بہت بہت شکریہ۔ یہ ہمارے ساتھ موجود تھے کاروان اسلامی انٹرنیشنل کے سربراہ غلام رسول حامی صاحب۔ آج تفصیلاً بات کی ہے، بڑے عرصے کے بعد ہم کوشش کر رہے تھے کہ ہم مولوی صاحب کو ملے، اور آج سعادت ہوئی ہے کہ آج موقع ملا ہے اور ان سے بات کی ہے۔ اور آج فضیلت رمضان بھی ہم نے آپ تک پہنچائی ہے، اور اعتکاف کیسے کرتے ہیں، خواتین کو کیسے اعتکاف کرنا ہے، اور مرد حضرات کو کیسے مساجدوں میں جو ہے اعتکاف کرنا ہے، وہ آپ نے ضرور سنا ہوگا۔ باقی اپڈیٹس آپ تک پہنچائیں گے، تب تک آپ